الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین البابین وعلی بیتہ الطاہرین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو پروردگار عالم ہم سب کا اس پر سجا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میرے بھائی علیہ قادری صاحب کے برادران غیر خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شریک ادا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں ذکر کا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما۔ میٹھو شہزاد کی اہلیہ کو اس ذکر کا صدقہ شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد یمین عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پانے والے کی سب کو حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما۔ افغانی پاکستان کو مزید قوت عطا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک سلوات مکتی بن بینے جسے محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرما۔ زحمت نہ ہو تو ایک درود اور بابا سے بولنا پڑیے۔ تکلیف نہ سمجھے تو ایک صلوات اور بابا سے بولنا۔ تو جو ہے گرمی اب زیادہ ہے لیکن ذکر ان ہستیوں کا ہے جو کسی موسم کی محتاج موسم بابا پانچ صاحب ہماری اندر حضرت فرمائی۔ شکریہ میرے بھائی احسان صاحب ہماری سے جناب مرحوم سجاد صاحب کے پروردگار اور دیگر اباب جو موجود آیا ہے مالک سب توفیقات میں اضافہ تو جو ہے کہ بات شروع ہے بغیر کسی امید کے آج کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں ہم، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ آپ نے بولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے۔ میں کہا خوش نصیب ہیں علی کیا، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اس نے اللہ کا گھر پسند کیا۔ ابھی تھوڑے لوگ بولیں گے گرمی ہے مجھے احساس ہے مگر میں خود بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ آپ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ میں نے کہا وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اس نے اللہ کا گھر پسند کیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر کوئی یہ کہہ دے کہ علی آیا تو اللہ کے گھر میں ہے تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں؟ ہم کہا جب ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ بڑی مہربانی جسے بات سمجھ میں آئی ہے مل کر اندر آ جائیں اندر جگہ ہے توجہ ہے ایسا لوگ بات ہوگی پھر سب جگہ آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ میں اکثر ایک دعا مانتا ہوں اور چونکہ سچی چوت سے نہیں بلکہ کمالیہ ہڑپا دو چک سیدہ چلموں تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جب سب آئے ہیں اس تاریخی اجتماع میں
تو آئیے اس کو مزید تاریخی بناتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے گھر میں علی آیا یا اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. اسی لیے میں بابا جی ہمیشہ کہتا ہوں اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. جس کا عقیدہ میرے ساتھ دل شاہ علی ملتا ہے وہ ضرور بولے گا. میں نے کہا اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. اللہ وہ کھانے نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو. اللہ وہ ہاتھی نہ دے جو ان کے ماتم کو نہ اٹھے. اللہ وہ اولادی نہ دے جو ان کی ادا نہ ہو. جو ہے میں نے کہا اللہ وہ سانسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھڑی نہ دے جہاں غازی کا گولی کا علم نہ ہو. وہ کھانا ہی نہ دے جو لنگر نہ ہو. یہ بولیں گے تو لطف آئے گا. وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے. وہ لاٹھی نہ دے جو ان کی عدالت نہ لگے. میں نے دیکھا آل محمد کے دروازے پر جس نے اپنے آپ کو جتنا حقیر جانا آل محمد نے اسے اتنا امیر مانا. سارے چہرے وہ بیٹھے ہیں جو ہر جگہ مجلس کی جنت بنتے ہیں. سبھی کا جنوں سنیے گا. میں نے کہا جس نے اپنے آپ کو جتنا حقیر جانا آل محمد نے اسے اتنا. سب بولو. اب آپ کہیں کہ جناب کیسے؟ دور کا رہنے والا تھا, فارس کا رہنے والا تھا, آل محمد کی چوکٹ پر آیا, بطول کی چوکٹ پر داڑھی سے جھاڑو دی, کہہ دیا منا اہل بیت. بڑی بڑی کیا کہا؟ السلمانو بولو منا اہل بیت. مجھے ایک جملہ امام بوگی نے حکم کیا ہے, میں اس کی تعلیم میں اپنے موضوع سے مربوط جاتا ہوا آگے جانا چاہتا ہوں. آل محمد کا گھرانہ وہ ہے جنہوں نے کبھی آنے والے کی حیثیت نہیں دیکھی. نہیں تھکے بیٹھے تو مجھے پہلے بتاتے ہیں, اگر بولے تو لطف آئے گا. سارے چہرے وہ بیٹھے دیکھیے کبھی کل سے سننے کے لیے آ جائیں کہ نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ. میں یہ ذکر کرنے آیا ہوں, میرا کمال نہیں ہے علیوں نے برجدہ بچائی, ان کا کمال نہیں ہے آپ سے کچھ سننے آئے, آپ کا کمال نہیں ہے, کمال قرآن کے شہنشاہ کا ہے. پھر آپ کو مولا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے دل سن کر خوش ہوتا ہے, نعرے لگاتا ہے, داد دیتا ہے, اپنا کمال نہ محسوس کرے, ہمارا شکریہ ادا کرے, ہم نے اسے ساتھ کے لیے منتخب کیا. توجہ چاہوں گا اس لیے آپ سارے میرے مولا کے منتخب کرتا اب آپ بیٹھے ہیں, اسی طرح ساتھ دیجیے گا. کیا کہا؟ نیت دیکھتے حیثیت نیت پسند آئی تو حج کی رہنے والی ملکہ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں, مالی انہیں کسی کا محتاج نہ کرے. میں نے کہا کہاں کی رہنے والی؟ حج کی رہنے والی ہے بھی ملکہ حضور, مگر آل محمد کی مودت میں تخت چھوڑا, دار چھوڑا, حکومت چھوڑی, دولت چھوڑی, سلطنت چھوڑی, شہرت چھوڑی, 14 کی چوکٹ پر آئی, بطول کے گھر کے برتن مانجنے لگی, نیت پسند آئی, مصطفیٰ نے بیٹی کہا. جی ہاں, آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے. کیا کہا سرکار کی زبان نے؟ بولو بیٹی کہا, سیدہ نے بہن کہا, بولو تو لطف آئے گا, اور حسنین نے ماں کہا. اور کسی نے جناب نتیجہ سے پوچھا کرنا بی بی ہم نے سنا ہے کہ وہ حفظ کی ملکہ تھی, فرمایا تھی نہیں ہوں. جو اشارہ سمجھتا ہے میں اسے دعویٰ کہتا ہوں, اور جو نہیں سمجھا اسے میں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. کیا کہا کہ آپ حفظ کی ملکہ تھی؟ تھی نہیں. میں تو کروں 23 سفر 2 سجید انشاءاللہ, 38 جٹ میں 28 سفر 2 جٹ سجدہ, ہڑپا میں انشاءاللہ تعالیٰ 26 سفر مصطفیٰ وغیرہ کی بارگاہ میں, اور جہاں مجلس کے اشتہارات ہیں دعوت میں انشاءاللہ حاضر دوں گا. اب لطف لیجیے گا جملے کا جیسا میں کہنا چاہتا ہوں. چوکٹ پر آئی, کہا آپ ملکہ تھی؟ تھی نہیں
ہوں کب سے؟ جب سے حسنین کے برتن مان رہی ہوں. ماں کاشی مجھے خبر نہیں ہے کہ جناب فضالیہ کی فضیلت پر کون کتنا بولے گا، مگر میں جملہ کہتا ہوں ان کا بی بی آپ ضعیفہ ہیں، سارا دن آل محمد کے گھر کا کام کرتی ہیں، کیا کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ بی بی نے کہا تھکنا بشریت کا تقاضا ہے، سارا دن کام کرتی ہوں تھکاوٹ ہوتی ہے، مگر اس وقت ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے جب مسجد سے قرآن پڑھ کے حسنین میرے گلے میں باہر آ کے کہتے ہیں اماں تیرا کیا ہاتھ اٹھا کر کے حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں مہربانی جناب، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں. کیا کہا کہ اماں بولو تیرا کیا حال ہے؟ پر میں اس کو ساری تھکاوٹ بولی گا. میں مقام بی بی فضا آل محمد کی نگاہ میں بابا جی اگر اجازت دے تو بتاؤ، سرکار ابوذر علی کے دروازے پر اب آپ سننے پڑتی ہے اور اچھا سن رہے ہیں تو پھر سنیے. خوشی بات کی کہ گرمی ہونے کے باوجود آپ گرمی کا احساس نہیں دلا رہے تو پھر سنیے. سرکار ابوذر آئے، دروازے میں دستک دی. بی بی نے پوچھا کون؟ میں ابوذر. کیا کام ہے بھائی؟ کہا علی کہاں ہے؟ توجہ ہے آپ سر؟ اچھا جی اگر تھکاوٹ دور ہوگی تو پھر اندر ہی آ جاتے. گھبرائے ہوئے تو نہیں اب میں بھی چاہتا ہوں 28 سفر انشاءاللہ جو چیزیں بندی میں یہاں ہوگی انشاءاللہ 3 سے 4 میں آپ کے خبر 12:30 سے 3 الپا اور 3 سے 4 انشاءاللہ میں یہاں حاضر دوں گا. تھکے تو نہیں سر ہم چلو آگے. فرمایا جناب ابوذر نے دستک کہاں ہے یہ؟ بی بی نے فرمایا چوتھے آسمان پر ملائکہ سے ملاقات کر رہے ہیں. آئے آئے نہ جتنی جلدی میں نے کی ہے اتنی جلدی آپ بھی کیجیے گا. کیا کرتے ہو آسمان پر ملائکہ سے ابوذر نے کہا ٹھیک ہے. ماں بیٹھی 2-4 گلیاں چلے سامنے علی نظر آئے. السلام علیکم یا امیر المومنین. علی کہا علیکم السلام یا ابوذر. علی فرماتے ہیں ابوذر کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا یہ آپ کے گھر سے؟ فرمایا چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ نہ تھکیے گا نہیں لو تو لیجیے گا. چہرے پر پریشانی کیسے؟ فرمایا آج میں آپ کے گھر گیا فضا سے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ اس نے مجھ سے مذاق کیا. علی کا کیسا مذاق کیا؟ میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا چوتھے آسمان پر ہے. آپ تو یہاں ہیں. علی فرماتے تو اس کی بات سن کر کیا سمجھ اس نے مذاق کیا؟ گاڑیاں دیکھیں نا آپ تو میرے سامنے ہیں. علی کا اچھا کر یہ بات ہے یہ میری 2 انگلیوں میں دیکھ اور بتا اس وقت میں کہاں ہوں. بہت مہربانی بھائی بڑی مہربانی. اس توجہ کا شکریہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے باہر تک جہاں تک آواز میں ساتھی کا. علی فرماتا کہ کی بات ہے تو میری 2 انگلیوں میں دیکھ اور بتا کہاں ہے؟ تیاری پہلے آسمان پر ہے. آدم سے مصافحہ کر رہے ہیں. کہاں آپ نے کہا کیا دوسرے آسمان پر ہے؟ نوح سے مصافحہ کر رہے ہیں. کہا آپ نے کہا کیا تیسرے آسمان پر ہے؟ ابراہیم سے مصافحہ کر رہے ہیں. کہا آپ نے کہا دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا. فرمایا آپ نے کہا کیا چوتھے آسمان پر ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. اس کو رزق دینا ہے, اس کو اولاد دینی ہے, اس کو دولت دینی ہے, اس کو نعمت دینی ہے, اس کو شہادت دینی ہے, اس کو موت دینی ہے, اس کو حیات دینی ہے. علی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ابوذر آج کے بعد فضا کی صداقت میں شک نہ کرنا. جو کچھ ملے میری انگلیوں میں دیکھ کر فضا گھر میں کے دیکھ. جو ہے آل محمد آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے. علی اور ذیشان ارتدا مالک سب کی حسنین بھائی سب کے مالک رزق میں برکت عطا فرمائے. محمد امام کاشف امام گوگی اور دیگر احباب جتنے جو جہاں سے تزکیہ آیا ہے علی کی بیٹی سب سے راضی ہو. علی ان سب کی والدہ کو مالک صحت کاملہ عطا فرمائے. بابر فرمایا آج کے بعد فضا کی صداقت پر مالک آپ کو صحت عطا فرمائے. شک نہ کرو یہ دلیل دیکھیے یہ تمام معاملہ کیا ہو علی کا گھر. علی ہے تو سب کچھ ہے. نہیں جو لیا علی نہیں
بولو اور ان کے دروازے پر جھک کر تو دیکھو. ایک دل اور ہے یعنی بی بی فضا کا لیا. دیکھیے گھر بیٹھی ہیں, آپ کی خواہش کو آپ میرے لیے واجب لگ رہا ہے, آپ کے حکم کی تعمیل کر دو. ایک اور سناؤ میں لطف آ جائے گا. آپ کے دوست جناب ملک صاحب اور دیگر عوام جو دنیا سے چلے گئے, پیر مرید شاہ صاحب, ان سب جو دنیا سے چلا گئے, میں ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے یہ جملہ درج کرانا چاہتا ہوں اگر بولے تو, کیونکہ بات میں شادی ایسی ہے اور سارے بوتلابی مزاج والے بیٹھے ہیں تو چاہتے لطف دے. جناب فضا کے پاس سوچ رہتے ہیں, فرمایا حسنین کے نانا نے بتایا کہ جب کوئی مر کے جاتا ہے قبر میں اس پر سوالات ہوتے. بیوی نے کہا تو فرمایا جوابات نہیں پڑتی. بیوی نے کہا فرمایا ہم آپ سے پوچھتی ہیں, آپ جو اس گھر کے قریب ہیں, جب آپ مر کے جائیں گے آپ پر سوالات ہوں گے؟ بیوی نے کہا ہوں گے. کہا آپ جوابات نہیں؟ کہا نہیں. میں تو اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں, یہ تو طے نہیں ہے کہ 5 منٹ پڑھنا ہے کہ 50 منٹ پڑھنا ہے. جہاں آپ کی طبیعت تھک جائے گی میں نے چھوڑ دینا, اور جب تک بولتے رہیں گے میں ساتھ دیتا رہوں گا. میرے ساتھ دیجیے گا بیٹا, ایسے موبائل کو نیچے رکھو, ایسے آپ جدھر اس طرح سنیے گا, یہ بند نہیں ویڈیو بعد میں لے لیجیے گا. کیا کہا کہ آپ پر سوالات ہوں گے؟ ہوں گے. کہا آپ جوابات دیں گے؟ کہ نہیں. کبھی بھی آپ کیوں نہیں جواب دیں گے؟ لوگ آ جائے گا. فرمایا کیا جواب دیں گے؟ وہ مجھ سے یہی پوچھیں گے نا کہ من ربوں کے, من نبیوں کے, ماں کتابوں کے, ماں دینوں کے, من اماموں کے, میں چپ رہوں گی. اب مجھے خبر نہیں کہ آپ میں سے کون کتنا بولے گا. فرمایا بی بی کیوں؟ اگر وہ بار بار کہیں گے نا کہ شہزادی بتاؤ ہمیں کسی اور کی قبر میں بھی جانا ہے, آپ بتاؤ کہ آپ کا رب کون ہے, آپ کی کتاب کیا ہے, آپ کا قبلہ کیا ہے, آپ کا امام کون ہے, آپ کا دین کیا ہے. پھر فرماتے میں ان کے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے اگر محرم کی مجلس آپ کے ذہن میں تو بھی لطف آ جائے گا. فرمایا میں ان کے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے میں زندہ ان پر ایک سوال کر دوں گی. بیوی کون سا؟ فرمایا میں ان سے کہوں گی فرشتوں تمہارے سوالات کے جوابات میں بعد میں دوں گی, پہلے تم مجھ فضا کے ایک سوال کا جواب دو. بیوی کون سا سوال؟ فرمایا جس لڑکی میں خادمہ تھی, جس لڑکی میں کنیز تھی, جس لڑکی میں ملازمت تھی, اسی دروازے پر تم کبھی یتیم بن کر آئے, کبھی مسکین بن کر آئے, کبھی اسیر بن کر آئے. میں نے پوچھا تھا کہ تم کون؟ اگلے پچھلے ہاتھ میں کر کے اللہ اکبر, اللہ اکبر. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ سے بات لوگ لے رہے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے, ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدحہ میں بلند ہوتے ہیں. دیکھیے مہربانی ایک مشکل دور کی نے بات سنا. پڑھنے والے سارے باپ موجود ہیں اور بین الاقوامی شہرت یافتہ سفیر ویلا ہوا تھا جناب میر صدیق صاحب آج ہی کربلا میں اللہ سے واپس آئے ہیں اور پاکستان میں پہلی ڈیوٹی کو آج یہاں پر دے رہے ہیں. وہ موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تنظیم زنی پر بھی نوحانی کریں گے اور پھر ماتر دانی دیجیے گا. جس کی آپ آئے ہیں دل کھول کر آپ کو صاحب دیجیے گا. بس یہ جملہ سنیے. ایک وقت مشکل دور کی بات, حجاج کے دور کی بات سناؤں کہتی جملہ دے, ورنہ 14 سفر کو سنا دوں گا, ورنہ آج کی بات آج سنیں, 14 کی بات 14 کو سنا دوں گا. تو سنو, حجاج کے دور میں اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے. پہلی بات پڑھنے لگا ہوں کہ ساتھ دیکھو. ہاں بے شک یہی بات ہے نا, تاریخ اور آ رہی ہے. کیا کہا کہ علی کا نام لینا بولو, دادا نے بھی آ گیا اپنا بھی بولے تو میرا علی کا نام لینا جرم. توجہ, علی کا ایک مہم نام ابو تمام. مگر جب اس وقت ہے نا کہ حاکم نے منع کر دیا کہ علی کا نام لینا جرم ہے, شہر کے چوک میں آیا, صدا میں لوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آپ کی صدا کتنی بلند ہوتی ہے. شہر کے چوک میں آیا, آگے کہنے لگو سنو علی حق ہے. آدھے لوگ بولے, میں چاہتا ہوں سارے بولے, بات علی کی ہے. علی 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 مل کے علی
علی کے ساتھ ہے اور علی چلو اب جب علی کا نام لینا جرم ہو اور کوئی شوق میں آ کر کہے علی حق ہے تو پھر دشمن کا حق ہے کہ وہ پکڑے اور حق کے سامنے بھی آئے. میں نے تو یہ دیکھنا ہے اور میں لڑا ہوں گا ریکارڈ توڑ داتی میں دیکھنا ہے کہ آپ اسے بھی آگے بول سکتے ہیں یا نہیں. غلط جاتی دوسری کا پکڑ کے حاکم کے سامنے گیا. پردے میں میری ماں بہنیں بھی سمجھ گئی. آ کر کہنے کے بادشاہ یہ ابو تمام باز نہیں آیا. تیرے اعلان کے باوجود اس نے چوک میں آ کر کہا کہ الحق و معلی وعلی المال حق علی کے ساتھ ہے اور علی اسے کہا باز نہیں آئے گا. ابو تمام نے کہا جب نبی کی حدیث ہے پھر تو باز ہوگا. یہ باتیں سنیے واجب ہے آپ پر بولنا. اور میں جب نبی کی حدیث ہے تو میں کیوں باز ہوں. اس نے کہا میری سلطنت میں علی کا نام میرا جرم ہے. اس نے کہا جاہل میں تو رہتا ہی علی کی بادشاہی میں ہوں. جا کے آئیے گا اسی طرح ساتھ دیجیے گا. کیا کہا میں تو رہتا ہی علی کی. اس نے کہا نہیں بات آئے گا. اس نے کہا نہیں. اس نے جلال کو کہا 80 کوڑے مارو. کتنے؟ سیدھ بھی بتاؤ وہ تمام کا کیا تھا 60 برس کا مسئلہ. میں نے سیدھ سے بتایا کہ آپ جوان بے شک بولے نہ بولے مگر بزرگوں پر بولنا واجب ہے. کتنا سیدھ؟ 60 برس کا سیدھ. ابو تمام توجہ کہا 80 کوڑے ماروں گا. اس نے کہا 80,000 ماں. آپ بولیں گے میں پڑھتا رہوں گا. کتنے؟ 80,000 ماں. اس نے کہا 80 کو برداشت کر. جلال آیا 1 2 3 4 70 80 80 کوڑے مارے. بالکل بے جان ہو گیا. بے جان جو ہوا تو لب ہلے. حاکم نے کہا کان لگاؤ پیاس سے مرتا ہے. پانی مانگے تو پلاؤ. سپاہی نے جو لبوں کی طرف رہن آیا مسکرا کے کہا باز نہیں آ رہا پھر بھی کرا لیا. بولیے آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے. پھر بھی باز نہیں آ رہا. کیا کہہ رہا ہے کہ علی اس نے کہا اچھا باز نہیں آ رہا تو اسے قتل کرو. باقی فلم مومن سے خصوص آپ سے دعا چاہیے. میری کوشش ہوتی کہ اتنے فضائل میں اہلیہ کسی جوتنی کی گوش گزار کروں ان سے دعا لوں میرے ساتھ دینا. اس نے کہا اسے قتل کر دو. اس کا سپاہی کھڑا ہو گیا اتنا مارا ہے کہ آپ سے ہلکان ہے ہر بھیج 1-2 دن کے بعد خود ہی مر جائے گا. کیوں اس کا کنگا اپنے سر لیتا ہے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے گھر بھیجو. سپاہی گھر چھوڑا ہے وہ کو بھی جانا. گھر آیا مستر میں دیکھا خدا کی طرف دیکھا یعنی اتنی ہمت اور بھی. تھوڑے لوگ بولے تھوڑے لوگ بولے فرمایا یا علی اتنی ہمت اور تھی کہ کل پھر اس کے دربار میں جاؤں اور کہوں کہ علی حق ہے. اب میں تب علی کو بلایا یا سامنے علی آ گئے. دیکھو کہ مولا آپ کاش آپ دربار میں آ جاتے. علی کا کاش تو نے مجھے دربار میں بلایا ہوتا. بہت مہربانی جناب بڑی مہربانی. آل محمد سلامت رکھے ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے. کیا کہا کاش تو نے مجھے کچھ لیجیے گا دربار میں بولو بلایا ہوتا. مولا کہتے آگے اب کیا چاہتا ہے. کہنے گا اتنی محلت اور ہمت کہ کل اس کے دربار میں جاؤں اور کہوں کہ علی رحم اللہ حق ہے. علی کہتے پھر مانگا علی سے ہے پھر 1 دن کیوں 40 سال زندگی بڑھا دی.
जो इस तरह से 40 को समझेगा उसी को लुत्फ आएगा। मैं तो सच बाकी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जहाँ तक आवाज में बंद दिखा उसने कहा कितने फरमाया 1-2 दिन 40 बरस। बिस्मिल्लाह आज एक सलावत बाबा जी को पढ़े मौला के मदद जनाब मोइन शमसी साहब तशरीफ ला रहे ना जरूर पढ़े तो बाबा से बुलंद पढ़िएगा। अल्लाह घबराए तो नहीं थे, बहुत अच्छा पढ़ने वाले मौला की मदद आप यकीनन मेरी बात किताब फरमाएंगे, आपको लुत्फ आएगा। मैं अपने हिस्से की बात आज की मुकम्मल करना चाहता हूँ। मैं बात की कि हज़ार के दौर में अली का नाम मिला जुर्म हो गया तो एक को 80 कोड़े पड़े तो उसने कहा अली मेरी मदद कर। अली का फिर हिम्मत कितने दिन की, उसने कहा 1 दिन की। और अली का 40 साल की जिंदगी में इजाफा जा 40 साल तो और जिएगा, अब मैं तो देखेंगे तो लुत्फ आएगा। मलिक नसीब साहब ये फिर चौक में आया अगले दिन आगे कहेगा सुनो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़ मा अली। आधे लोग बोले मैं चाहूंगा सब बोले अल हक़ मा अली अली माल हक़ अली के साथ अली। सिपाहियों ने जो देखा अबू दमा कलसी घोड़े खा कर गया, आज फिर अली हक गया। उसे कहा 80,000 भी मारे तो अली हटाऊंगा। सुनिएगा पकड़ा खींच के दरबार में ले आए। हाकिम ने कहा आज किसे पकड़ लाए? कहने का वही अबू तमाम है। आज क्या किया है? कहने आज फिर आकर कह अली हक है, अली हक है। वो तो कहा 80 कोड़ों से तेरा काम पूरा नहीं हुआ। उसने कहा मैंने तो तुझे कहा था 80,000 भी मारेगा, अली का नाम नहीं छोड़ सकता। उसने कहा फिर सुन कल तो बच गया, आज जिंदा जाने नहीं दूंगा, तुझे कत्ल करूंगा। अबू तमाम ने कहा तू भी सुन, अगर ये बात तू कल कहता नहीं समझे उसने कहा अगर ये बात तू पहले कहता तो मैं मान लेता, आज तेरी ये बात मैं नहीं मानूंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 साल तक अली की जमानत है। करके लुत्फाया राजी हैं और मैं कल तक उसकी अमानत और अली की जमानत। मालिक आपको भी अब आप ये है अली। इस दरवाजे पर आकर मार कर देखो तो देखो क्या कुछ मिलता। मगर एक अली ऐसा है कि जो शाम के बाजार में कहता रहा लोगों ताजियाने बेशक मारो मेरी फूफियों के सरों से चादर ना उड़ा। मेरे बाल बहुत अच्छे मसाइल पढ़ने वाले बैठे, मैं अपने से हिस्से का एक जुमला आपकी खिदमत में आज पेश करना चाहता हूँ। तो मैं लोगों ताजियाने मारने हैं, मारो मेरी फूफियों के सरों से चादर ना मारो। मलिक साहब आप भाई मुरीद साहब मौला की मदद खान और सारे अदादा आप सारे लोग बैठे, मेरी माँ बहने सैकड़ों की तादाद में सुबह से आई, न खाने की परवाह न पानी की परवाह, और चुप कर कर बैठ कर रो इसलिए नहीं है कि पता नहीं किसके पहलू में रबा बैठी हो, किसके पहलू में अली की बेटियां बैठी हो, और वो रो रो कर यही कहें आने वाली मसूद ने शुक्रिया तो मेरे हुसैन को रो रही है। शहादत जिन्होंने सज्जाद की वही पढ़ेगी जिनको इख्तिताम में पढ़ना है। मेरा एक सवाल है बाबा जी, बस मुझे उसका जवाब चाहिए। पूरी तारीख करबला में मदीना से मदीना तक जानते सबसे ज्यादा सुन कहाँ हुआ? करबला, जहाँ अकबर को बच्ची लगी, कासिम का लाशा घोड़ों की टापों में पामान हुआ, अब्बास के बाजू कटे, अम्मा बैठे अगर किसी की छोटी बेटियां हैं ना तो ये जुमला जरूर सुनिए, सामने शह के सकीना को तमाचा मारा,
मैं दूसरा मिसरा मैंने समझा दिया तो रोने के लिए काफी होगा। पढ़ो दूसरा मिसरा। सामने शाह के सकीना को तमाचा मारा, शाह को इस बात ने खंजर से ज्यादा मारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाह को इस बात ने खंजर से ज्यादा मारा। इतने जुल्म हुए करबला में। अगर सुनोगे, जब मिनहाल ने मेरे चौथे मौला से मदीना में सवाल किया, मौला तेरे तो जरूर होने के बड़े सबब है, मगर मौला बताएगा सबसे ज्यादा खून तुझे किस बात ने रुलाया? मेरे मान ने 3 बार होकर कहा अशाम, रोते आओ, अशाम, अशाम। सारी बात छोड़ दी मैंने, एक जुमला दरबार शाम का मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मालिक आप सबको आबाद रखे। समझा मैंने दिया तो रोने के लिए काफी होगा। दरबार यजीद में शिमर से एक बंदे ने सवाल किया, उसने कहा शिमर तू शाम गरीबा से शाम के दरबार तक हुसैन की यतीमा सकीना पे जुल्म करके आया है, अब रोना। ये जुमला है ही पर बैठे मेरी माँ बहनों के लिए, समझ में आ जाए तो हाय हुसैन जरूर कहना। फरमाया तूने जुल्म किया शाम गरीबा से शाम के दरबार तक हुसैन की 4 साल यतीमा सकीना पर। कोई ऐसा जुल्म है कि जिसे करने के बाद तू हैरान हुआ हो? उसने कहा हाँ, मैंने अभी अभी एक जुल्म किया है जिसे करने के बाद मैं हैरान हुआ। उसने कहा क्या? उसने कहा 11 मुहर्रम से ना और शाम के दरबार तक जब भी अल्लाह करे बात मैं समझा दूँ, मैं को सैयद हूँ, खोल के नहीं पढ़ूंगा। हाँ वैसे कहता है कि जब भी मैं शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम से दरबार यजीद तक जब भी मैं अपने लश्कर को पानी पिलाता था, हुसैन की बेटी पानी का जाम लाती थी, कर दिया माता। और अगर मुझे कहती शिवर मुझे एक जाम पानी का दे दे, ये कहता मैं सारे लश्कर को पानी पिलाता, फिर बच्ची के सामने बाकी पानी जमीन पर बहा देता, बच्ची फुरात की तरफ देती और रो के कहती चाचा गाजी आज भी पानी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़यामत का मंजर है, रोते आना जरूर। जहाँ जहाँ बैठे हो एक लम्हे के लिए मत सोचो कि चीचा बत्ती की बारगाह में बैठे हो, एक लम्हे के लिए सोचो उसी दरबार यजीद के बाहर बैठे हो, जाली की बेटियां रो रो कर अपनी चादरें मांग रही थी, वो जुमला समझना। इसने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा मैं कूफा के दरबार में पहुंचा, बच्ची पानी लेने आई, मैंने सबको पिलाया, पानी जमीन पे बहा दिया। शाम का बाजार आया, उसने कहा बच्ची पानी लेने आई, मैंने सबको पानी पिलाया, मैंने पानी बहा दिया। अल्लाह करे जुमला मैं समझा दूं। उसने कहा यजीद के दरबार से थोड़ी देर पहले मैं अपने लश्कर को पानी पिला रहा था, ये मेरे जुड़े हुए हाथ है, अगर समझा दूं तो हाय सज्जाद जरूर कहना। इसने कहा या हुसैन की बेटी पानी का जाम लाई और कहने लगी शिवर अब तो दरबार करीब आ गया, अब तो मुझे पानी दे दे। ये कहता मैंने सोचा आज पानी दूंगा मगर पीने नहीं दूंगा, जैसे ही पिएगी शाम गरीबा की तरह तमाचा लगाकर मैं बच्ची से जान को खींच लूंगा। अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और आप सुन लो। ये कहता मैंने ये सोचकर बच्ची के जाम में पानी डाला, मगर कहता मैं हैरान रह गया, बच्ची ने पानी खुद नहीं पिया, पानी का जाम लेकर वहां चली जहां जंजीरों में जकड़ा सैयद सज्जाद था, पानी भाई की बेड़ियों में डालकर कहा भैया सज्जाद मुझे माफ करना, करबला से शाम तक अगर मुझे पानी